اورنگ آباد کی مشہور ادبی تنظیم مطلع ادب ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد اردو زبان کا فروغ اور اس کی آبیاری ہے، ساتھ ہی مشاعروں کی روایت کو سنبھالنا اور اسے فروغ دینا اور نئے شعراء کی ہمت افزائی اس تنظیم کا نصب العین ہے۔ اس کے لیے تنظیم خود اپنے خرچ سے مختلف پروگرام منعقد کرتی ہے اور مصنف، شعراء اور غزل گلوکاروں کو ایک سٹیج فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے فن کو پیش کر سکے اور اس طرح اردو کی ترویج و ترقی ہو سکے۔ تنظیم ہر سال ایک پروگرام منعقد کر کے اردو کے لیے خدمات انجام دینے والی شخصیات کو جے پی سعید ایوارڈ سے بھی سرفراز کرتی ہے۔ اورنگ آباد کے مشہور شاعر جے پی سعید نے 20 فروری 1955 کو مطلع ادب کی بنیاد ڈالی تھی۔ تب سے یہ تنظیم سرگرم ہے۔ جے پی سعید کے انتقال کے بعد ان کے فرزند قاضی نوید احمد صدیقی نے تنظیم کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے نہ صرف نبھاتے رہے بلکہ اس میں جدت پیدا کی۔ قاضی نوید کی اہلیہ اسما سمرین تنظیم کی جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس مرتبہ 6 جولائی کو مطلع ادب کے تحت نئی دستک کی رسم رونمائی انجام دی گئی اور ساتھ ہی ایک مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اورنگ آباد کے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں شہر کی قدیم ادبی تنظیم مطلع ادب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلال انور کے شعری مجموعے نئی دستک کا اجرا اور مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ تقریب رسم اجرا کی صدارت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر و صدر شعبہ اردو ڈاکٹر شیخ صدیق محی الدین نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے یونیورسٹی آف ممبئی شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر عبداللہ امتیاز احمد موجود تھے۔ مہمان اعزازی میں ڈاکٹر ارتکاز افضل خان مقیم اور ممبئی سے ڈاکٹر تابش خان موجود تھے۔ تقریب رسم اجرا کا آغاز قاضی حسنین فاروقی نے تلاوت کلام سے کیا۔ ابتدائی کلمات مطلع ادب کے صدر ڈاکٹر قاضی نوید نے ادا کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبداللہ امتیاز احمد، شارق نقشبندی، مقیم خان، ڈاکٹر ارتکاز افضل اور تقریب کے صدر ڈاکٹر شیخ صدیق محی الدین نے بلال انور کے فن پر بات کی اور مستقبل میں بلال انور سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بلال انور، قاضی محی الدین، سلیم احمد، ڈاکٹر قاضی اختر سلطانہ، اسما سمرین، ڈاکٹر شیخ پرویز اسلم، ڈاکٹر فیاض فاروقی، ڈاکٹر فیصل احمد، قاضی ظہیر الدین فاروقی، محمد عثمان وہاب، انصاری ابرار، احمد فواد صدیقی، اشفاق اقبال، عمران خان، قاضی زبیر، قاضی لئیق وغیرہ نے انتھک محنت کی۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض قاضی جاوید احمد ندا نے بحسن خوبی ادا کیے۔ انہی کے شکریہ کلمات پر مشاعرے کا اختتام عمل میں آیا۔ اس اجرا کا انعقاد کا وعدہ بھی کر دیا، لیکن اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا۔ اس درمیان بلال کے صبر و تحمل کا بھی اندازہ ہوا، اس لیے کہ ہر تخلیق کار کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کلام جلد از جلد شائع ہو جائے اور جتنی جلدی ہو سکے قارئین کے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔ اور بلال نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا